جی ویلکم ٹو ایم ٹی آر ڈائریز. آج 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن. سب سے پہلے تو ہیپی وومن ڈے ٹو آل دا ویمن آؤٹ دیئر. ہماری جتنی اس ملک کی کامیاب عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے, اور جو باقی عورتیں ہیں جو کامیابی کی طرف جا رہی ہیں, جن کا سفر سٹارٹ ہے, اللہ انہیں کامیاب کرے, اور اسی طرح اس ملک کی شان بڑھاتی رہے, اور ملک میں مردوں کے شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی کے اندر ہاتھ اپنا ملاتی رہے. جب بھی عورت ڈے کا ذکر آتا ہے تو عورت مارچ کا ذکر آ جاتا ہے, اور عورت مارچ جس طریقے سے بدنام ہوا, ایک بدنام زمانہ سی چیز بن چکی ہے بدقسمتی سے, جس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کیا گیا. کیوں کہتے ہیں نا بد اچھا بدنام برا, چونکہ بدنام ہو گئی. اور بدنام کیوں ہوئی؟ صرف ایک نعرے کی وجہ سے, یا اس کے علاوہ اور بھی نعرے لگے, لیکن وہ ایک نعرہ جو تھا وہ اس طرح اوور شیڈو کر گیا. اور اب اس ایک نعرے میں وہی میرا جسم میری مرضی, اس کا لغوی معنی کچھ اور نکلا, اصطلاحی معنی کچھ اور تھا. وہ نا کہنا کچھ تھا, سمجھا کچھ گیا, تو کیا معاملات چلے گئے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کاشف عباسی صاحب نے جب یہ ایشو کھڑا ہوا تھا اس ٹائم میں انہوں نے بات کی تھی. وہی بہترین مثال ہے میرے خیال میں سمجھانے کے لیے, کہ دیکھیں اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کوٹھا. یہ لفظ بیسیکلی چھت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی پرانے زمانے میں, آج 100 سال پہلے یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ میں ذرا کوٹھے پہ چہل قدمی کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب یہ اس طریقے سے مستعمل نہیں ہے. اب کوٹھے کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں جو کنسیپٹ آیا ہے, اب یہی کنسیپٹ مستعمل ہے. اب کوئی اس چیز وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا. اردو کے ایوولوشن یہ ارتقا ہوا ہے, تو یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. سملرلی جو یہ جسم کا لفظ ہے, اب بیسیکلی تو ایک باڈی, فزیکل وجود انسان کا, مرد ہو چاہے عورت ہو, مجہوب چیز تو نہیں ہے, تو وہی ہے. لیکن چونکہ یہ بدنام اس طرح ہو گیا, یعنی جب بھی بدقسمتی سے, حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے, لیکن بدقسمتی سے جب بھی عورت کے جسم کی طرف ایک لفظ آتا ہے, جب یہ نام آتا ہے, تو وہ لوگوں کا مائنڈ اسی طرف جاتا ہے. یعنی ایک جو ایک آبجیکٹیفائی کر دیا گیا چیز کو اسی طرف چلا جاتا ہے. جس طرح وہ بڑی مشہور انڈین مووی سیریز ہے جسم 1 2 3, اور میرے خیال میں اس کی جو پروڈیوسر ہے غالباً وہ بھی کوئی لیڈی ہی ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. میرے خیال میں پوجا بھٹ کی ہے شاید وہ سیریز, خیر مجھے نہیں پتا, اگر میں غلط ہوں تو اس کے لیے معذرت. مقصد کہنے کا کہ وہ بھی تو اس چیز کو انہوں نے پورٹریٹ اس طریقے سے کر دیا کہ بات اس طرف چلی گئی نا. تو سملرلی چونکہ یہ لفظ اس طرح کا تھا, تو اس لیے اس کا مطلب بظاہر اس طرح سے نظر آنے لگا. حالانکہ جو ان کا مطالبہ تھا, جنہوں نے یہ نعرہ بنایا تھا, ان کا مطالبہ یہی تھا کہ بھئی ہماری اگر عورت کا, یعنی عورت کی باڈی ہے, تو عورت کو اس پہ فل اختیار ہونا چاہیے. کہ جس طرح آج وہ ایک عورت نے تحریر بھی لکھی ہوئی تھی کہ بچہ کس کا ہوگا, اور کب ہوگا, اور کتنے ہوں گے, اس پہ اختیار عورت کو ہونا چاہیے. یعنی مرد کو, یعنی عورت کو اس کی جو مرضی نہیں دی جا رہی شادی کے اندر, یا ریلیشن شپ جو ابیوزو ہو رہے ہیں اس طریقے سے, ان چیزوں کے خلاف بیسیکلی یہ نعرہ بنایا گیا تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ, بیسیکلی یہ نعرہ اس اینگل کے لحاظ سے بنایا گیا. لیکن دیکھیں وہ معاملہ کہاں سے کہاں نکلنا چلا گیا, اور یعنی لوگوں نے سمجھا, شاید عورتیں چاہ رہی ہیں کہ جی میرا جسم ہے, میں یوں بھی کروں, میں جو بھی کپڑے پہن کے پھرتی رہوں, جو بھی کرتی رہوں. اب وہ چیز اس طرف چلی گئی بدقسمتی سے, کیونکہ ان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے, لیکن ہو کس طرح گیا, پورٹریٹ اس طرح ہو گیا. تو پھر وہ باتیں جنگ چل پڑی. اور وہ بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف شریر لوگ ہوتے ہیں, ادھر سے بھی کچھ شریر لوگ آئے, عورتوں والی سائڈ سے, انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا بنا لیا, اپنی ضد بھی بنا لی, اور اس کو چونکہ اس نعرے کو پکڑ کے سارے معاملات کہاں سے کہاں نکل گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ اور بھی بڑے عجیب و غریب نعرے لگے, ٹھیک ہے. ایون ایک وہ پتہ نہیں ایکٹریس تھی کون تھی, اس نے تو پتہ نہیں کیا دیا جی کہ ہم جنس پرستی بھی الا ہونی چاہیے, اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ معاملہ کہاں نکل گیا, یہ کاز پیچھے رہ گیا. سملرلی ادھر سے بھی شریر لوگ آ گئے جو اس کے خلاف تھے مردوں کی سائڈ سے, وہ بھی انہوں نے اس کو اتنا بھڑکایا کہ ایسے لگنے لگا کہ شاید چیز ہی یہی ہے اور عورت کے. حالانکہ اور جس کا جو ایجنڈا تھا جو اس مارچ کا, ایون میں نے ملتان میں جو عورت مارچ ایک جو لوگوں نے آرگنائز کیا تھا, وہ میں نے ان کا ایجنڈا پڑھا. اس میں بھی انہوں نے بڑی پیاری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ عورت کی زندگی ہوتی ہے تو مرضی عورت کی ہونی چاہیے. یعنی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو جو ورکنگ انوائرمنٹ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے خلاف مارچ تھا. عورت کے حقوق کے لیے مارچ تھا, عورت کی سیلری کے لیے مارچ تھا. کتنی بہترین چیزیں تھیں, لیکن اوور شیڈو ہو گئی ہے اس غلط چیز کی وجہ سے, جو کہ پورٹریٹ غلط ہوئی تھی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں سادہ سی, کہ وہ جو نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی, اگر اسی نعرے کو چینج کر کے یوں کر لیا جاتا کہ میری زندگی میری مرضی, اب اس میں کیا معیوب چیز ہے. حالانکہ دونوں کا مطلب سیم ہے, لیکن پروجیکشن اور جو ان کی پریزنٹیشن ہے اس میں فرق بن جاتا ہے. میری زندگی میری مرضی میں بھی یہی ہے کہ عورت کی زندگی ہے, عورت کو پورا حق ہے کہ اس کی شادی کہاں ہوگی, اس کو پورا حق ہے کہ وہ نوکری کرے, وہ کیریئر بنائے, وہ کیا تعلیم حاصل کرے, اس کو مکمل آزادی ہے. مرد اور عورت ہیومن ڈگنیٹی کے حساب سے, رائٹس کے حوالے سے دونوں برابر ہیں. ہر معاشرے میں, ہر اچھے معاشرے میں, اور ہر مذہب میں یہی سین ہے. یعنی ہمارا جو اسلام ہم بیسٹ مذہب کہتے ہیں, اس میں بلکہ عورت کو تو زیادہ شان, زیادہ فضیلتیں عورت کی ہیں مرد کی بجائے. تو چیز یہ تھی, وہ بات بگڑتی کہاں چلی گئی. تو یار خدارا تھوڑا سا موڈریٹ کریں چیزوں کو. مردوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یہ چیز سنتے ہیں تو ذرا اسٹڈی کیا کریں کہ پیچھے چیزیں ہیں کیا. باقی بات وہی ہے
کہ وہ جو 300-400 آنٹیاں ہیں جو ایک مطلب مغربی معاشرہ یا کلچر وہ لے کے آنا چاہتی ہیں ادھر، ویسا ہونا بھی نہیں ہے، اور ہماری عورتیں بھی یہ نہیں چاہتی. عورتوں کی میجورٹی بھی وہی بات. آج ایک پتہ نہیں میرے خیال نقوی یا کوئی فریہ نقوی صاحب ہے جو بھی ہے، ان کا ایک شعر بھی تھا جس کا مفہوم یہی تھا کہ جو حقوق دین دیتا ہے نا، ہم وہی حقوق تو مانگ رہی ہیں. اور صحیح بات ہے. یعنی آپ اس ملک میں عورت کو جائیداد میں حق آپ نہیں دیتے، اس کو مرضی سے شادی کرنے آپ نہیں دیتے، اس کو تعلیم سے آپ روکتے ہو. آپ عورت کے دینی حقوق کی سلب کری کھڑے ہو. سر اگر آپ مرد اس معاشرے میں عورت کو وہی حقوق دینے لگ جائے تو پیچھے بچا کیا؟ تو بیسیکلی جو یہ عورت مارچ، عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے، حقوق نسواں کی بات ہے، وہ اسی ضمن کے اندر ہے کہ جو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں وہ تو مطلب جتنے اسلام نے دیے شاید ہی کسی مذہب نے دیے ہو. کہ اگر عورت ماں ہے تو کہہ دیا گیا کہ پیار کے 3 حصوں کے حقدار ماں ہے، ایک کا باپ ہے، اور ماں کے پاؤں کا نیچے جنت ہے. اگر وہی عورت بہن بنتی ہے تو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جس کی 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھا ان کے ساتھ معاملہ کرے اور ان کو جائیداد میں ان کا حق دے، اس پہ جنت واجب ہے. اگر یہی عورت بیٹی بنتی، یہی عورت بیوی بنتی ہے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کا اس کی بیوی سے سلوک تولا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جو چاہے جنت میں میرا پڑوس لے، وہ 2 کام کرے کہ ایک حسن سلوک، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، حسن سلوک ہونا چاہیے. اب بیسیکلی تو بیوی کے ساتھ حقوق کی بات میں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر میں بہت بھیڑے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے. عورت کی شان ہے. اسی طرح جب عورت بیٹی بنتی ہے تو میں نے وہ کل بھی حدیث شیئر کی تھی کہ نبی اسلام نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ ان کے حقوق پورے کرے، ان کی اچھی تربیت کر کے شادی کر دے، ان کو حصہ دے دے تو اس پہ جنت واجب ہے. 2 ہوں 1 ہوں، ان کے لیے بھی یہی حدیث ہے. تو اسلام جتنی پروٹیکشن دیتا ہے اور مذہب کو دیتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ یہی پروٹیکشن دے دیں عورت کو تو عورت کو اور کیا چاہیے؟ اسی چیز کے لیے عورت جنگ لڑ رہی ہے ہماری. باقی عورت مارچ آج ایک پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہوا، آپ ذرا وہ دیکھیں، اور اس میں انہوں نے کتنے خوبصورت نعرے لکھے ہوئے تھے کہ بھائی مرد اور عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے، تو اس کو برابری کے حقوق دینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، جو چیز ہے وہ ہے. باقی عورتوں سے بھی میں کہوں گا کہ یار یہ اس طرح کے جو عجیب و غریب نعرے ہیں، زومانی، یا جن چیزوں کو سامنے لا کے آپ کے ایجنڈا کو پیچھے کیا جا رہا ہے، آپ خود ہی سے چھٹکارا لے رہے ہیں. آپ کہیں ٹھیک ہے میرا جسم میری مرضی، آج سے ختم، آج سے میری زندگی میری مرضی. یہ اس طرح کے اور جو مطلب چیز کا امپریشن بھی تو اچھا جانا چاہیے نا. پھر آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں، اور پھر اب میں نے وہی بتایا کہ اصطلاحی معنی ٹھیک ہے اس نعرے کا، لیکن چونکہ لغوی معنی ایسا نکل رہا ہے، امپریشن ایسا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں پھر کہاں نکل جاتی ہیں. سو دونوں طرف سے کوتاہی ہے، چاہے مرد عورت ہے، چاہے مرد طبقہ ہے چاہے عورت طبقہ ہے. تو ان کو ذرا دیکھنا چاہیے اس چیزوں کو. اور ہمارے ملک میں تو جی انسانی حقوق کی جو وزیر ہے وہ بھی خاتون ہے، اور کیا ہو بتائیں. تو اب خاتون وزیر ہو کے بھی اگر وہ خاتون کو حقوق نہیں دلوا پا رہی اور نہیں کچھ کر رہی تو ان کو سوچنا چاہیے کہ مطلب اس طرح قوانین بنانے چاہیے. خیر بن بھی رہے ہیں لیکن اور مزید قانون بنائیں کہ جو شرعی قانون ہے انہیں کو تو امپلیمنٹ کرو. خیر اللہ توفیق دے ہمارے مردوں کو بھی کہ وہ بھی انصاف سے کام لیں اور یہ اس طرح جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل دب سکیں.